नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. First of all, I would start by thanking the entire administration of Falah Manzil, particularly Dr. Iqbal Saab, Rashid Saab, and I also extend my greetings to everyone present in the audience as well. So, as far as my experience with writing is concerned, I would start from a very poignant story. Basically, I had a very good friend. So both of us started writing in Urdu, and after a while, and it goes back, I think around in 2013. So I figured this out, that both of us have started writing in Urdu, and we are trying to get our articles published in newspapers. At that time, I took a decision that let him, go ahead with Urdu, but I will change and I will transition towards English. In 2015, my first article was published, and as we all know, when we see a byline of our name on the newspaper, we are encouraged, and back then I was very young. So I was pretty encouraged. I kept writing continuously on newspapers on different topics, on a wide range of topics from 2015 to 18. And then in 2018, I thought of, I conceived a novel inside my head that I should now write something different. It has become mundane and monotonous. So I should now try to do something different. And I conceived a novel inside my mind, basically based on the life of a journalist. Since I was also writing on newspapers, so I thought that this is going to be something relevant for me. So the way I write or the way I read is that, first of all, what I do, I become I put myself in the shoes of one of the characters of a book, or one of the characters which I am writing. It gives me wider horizons and gives me a wider perspective of things, how I am going to shape it, or how am I going to understand a subject, understand a character in a book, in a novel. As far as inspiration is concerned, there are multiple authors in multiple books, a few of which I would like to mention here. I like George Orwell's writings. He was an English novelist, and particularly one of his novels, it's called The Animal Farm. In that book, he critiqued it's a really beautiful allegorical novel in which he has criticized the erstwhile USSR, the communist regime of Joseph Stalin. So back then, he created characters of animals, and I feel that it's one of the finest allegorical novels which I have read so far. It was something which inspired me pretty much. Then, going ahead, I have another book which is based on the iconic American black Muslim iconic leader Malcolm X, or who is also known as Al-Haj Malik Al-Shahbaz. It's his biography as told to Alex Haley. It was very inspirational. It motivated me. And one of our co-authors was mentioning Anne Frank moments back. I have read that book, and I would recommend all of you, if you can ever get a chance, to read that book. It's a kind of a biographical sketch of Anne Frank while they were going persecution in Germany during the rule of Adolf Hitler. She perished in the Holocaust after that. So you should, whenever you get a chance, you should read that book. It's pretty inspirational. तो आखिर में यही कहूँगा कि जब आप लिखना चाहें तो एक और मिसाल दूँ एक बहुत बड़े शायर की. It's a poet who is known as the poet of the ordinary American, चार्ल्स बुकाउस्की. तो चार्ल्स बुकाउस्की ने जब लिखना शुरू किया तो शुरुआत में उनको
زیادہ کسی نے انٹرٹین نہیں کیا, زیادہ کسی نے انکریج نہیں کیا جب وہ جوان تھے. تو جوانی ان کی ہوپلیسنس میں گزری. And in the meantime, he took up odd jobs, he took up blue-collar jobs. Post man کا کام کرنے لگ گئے, جرمن امیگرینٹ تھے. اینڈ اراؤنڈ جب وہ اپنی 50s کے آس پاس پہنچے تو تب جا کے ان کو اپنا پہلا پبلشر ملتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے جو کام کیا, انہوں نے جو لٹریچر کو کنٹریبیوشن دیا, جو ان کا لٹریچر کو کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے, آج کے زمانے میں اس جدید دنیا میں چارلز بکاؤسکی کو بڑے شعراء میں, بڑے ادیبوں میں گنا جاتا ہے. تو چارلز بکاؤسکی جب ان کو ایک بار پوچھا گیا, ایک خط لکھتے ہیں وہ, انہوں نے کہا کہ بھائی خط میں لکھنے کا کیا مطلب موٹیویشن کیا ہے, کس طرح لکھا جائے. کہا ڈونٹ ٹرائی, آپ کوشش مت کرو, انسٹیڈ اسٹے پرسیویئرنٹ, انسٹیڈ فوکس آن پرزیوریشن, اسٹے اسٹیڈفاسٹ, اسٹے پیشنٹ, لیٹ دا تھاٹس کم ٹو یور مائنڈ. آپ صبر کریں, آپ استقامت رکھیں, اور آپ انتظار کریں کہ کب میرے ذہن میں ایسا کوئی تھاٹ آ رہا ہے, ایسا کوئی نظریہ پیدا ہو رہا ہے جسے میں لکھنا چاہتا ہوں, جس میں میری دلچسپی ہے. اینی تھنگ وچ کین گیو گوز بمپس ٹو می فرسٹ. میں کوئی ایسی چیز لکھ رہا ہوں جو پہلے مجھے انسپائر کرے, تب جا کے میں اس کو دنیا کے سامنے لا کے رکھوں گا, دنیا کے سامنے لا کے پیش کروں گا, اور تب جا کے دنیا بھی مطلب جو پڑھنے والا ہوگا, اٹ شوڈ گیو دیم گوز بمپس ایز ویل. ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایک چیز لکھ دی اینڈ اٹس آف نو اویل, ویسا کچھ نہیں کرنا ہے. تو ہمیں صبر کرنا ہے, ہمیں استقامت برتنی ہے, ہمیں کافی مطلب آرام سے ان خیالات کو ذہن میں پیدا ہوتے مطلب اس کو اتنا وقت دینا ہے کہ وہ خیالات ذہن میں پیدا ہوتے رہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ اٹس این اپروپریٹ ٹائم وین وی شوڈ پین دیز تھاٹس ڈاؤن آن اے پیس آف پیپر. اور آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے جین پال سارترے کے بارے میں کہوں گا. جین پال سارترے فرانس کے ایک عظیم ادیب ہیں, ادیب گزرے ہیں, اور بہت بڑے آتھر بھی تھے, جن کو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا گیا, بٹ انہوں نے وہ نوبل پیس پرائز ایکسیپٹ نہیں کیا. البرٹ کیمو کے کافی قریبی دوست تھے, انہوں نے وہ نوبل پرائز لٹریچر کے لیے ایکسیپٹ نہیں کیا. کہا I don't write for prizes. The day I start writing for prizes, my pen will become enslaved. So if you are blessed with an ability to write your thoughts on a piece of paper, try to stay honest, be the voice of the voiceless. And اور میں کیا ہی کہوں, اسی کے ساتھ میں شاید وقت بھی چلا گیا, اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. I'll take your leave. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.